اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تجوید القرآن کا پہلا درس ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید ایک ایسا علم ہے کہ جو قرآن مجید کو بہترین اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا نام ہے۔ تجوید ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا علم ہے کہ جس میں آپ وقوف کا، اس کی سکنات کا اور عربوں کے لہجے میں پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تجوید قرآن مجید کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہے۔ تجوید کے بارے میں خود ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جیسے خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے تجوید کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح بہت سے اصحاب نے قرآن مجید کو صحیح عربی لہن میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور بہت سے فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ترتیل کے بارے میں خود مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت الوقوف، وقوف کی معرفت ہے اور حروف کو ان کے اصل مخارج سے نکالنا ہے، اصل جو ہے اس سے نکالنا ہے۔ اب عربی لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ تجوید کہلاتا ہے، چونکہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو صحیح عربوں کے لہجے میں پڑھنا چاہیے، ان کی آواز میں بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو صحیح عربی میں پڑھنا، خوبصورت آواز جو ہے وہ قرآن کے لیے زینت ہے، تو اس لیے تجوید القرآن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب تجوید القرآن کے بارے میں خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی الگ الگ الفاظ میں ترتیل کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے اور بہترین آواز کے ساتھ اور عربی لہجے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو تجوید القرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے حقیقی مخارج سے پڑھنا ان کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اس کو عربی لہجے میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے جیسے پنجاب کی زبان میں آپ پڑھتے ہیں، جیسے آج کل پنجابی میں پڑھا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے معنی و مطالب جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ چونکہ عرب زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عرب ممالک میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھیں، بہترین آواز کے ساتھ پڑھیں، اس کے وقوف کا خیال رکھیں، اس کے حرکات و سکنات کا خیال رکھیں، اور اس کو بہتر سے بہترین اور بہترین سے بہتر ترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کو صحیح عربی میں پڑھیں گے تو ان کے معنی و مطالب جو ہیں وہ وہی رہیں گے، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے کسی اور انداز میں پڑھتے ہیں، عربی لہجے میں نہیں پڑھتے، تو ان کے معنی و مطالب جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جتنی زیادہ قرآن مجید کو عربی لہجے میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل عربی لہجے میں قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے وقوف کا خیال رکھیں، اس کی حرکات و سکنات کا خیال رکھیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے، آہستہ سے ہم پڑھیں۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں تیزی سے قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم تجوید القرآن جو ہے اس کو لازمی اس علم کو سیکھیں، اور اس کو قرآن مجید کو صحیح عربی میں اور صحیح ترتیل کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آگے کلاسز جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ آج پہلا درس تھا، اس لیے تمام سے التماس ہے کہ صحیح قرآن کو عربی لہجے میں پڑھیں اور صحیح عربی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی تجوید جو ہے وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔